الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد كان عاليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين العابدين بعباداته باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته صادقا في أقواله كاظما في جميع أحواله متمكنا بمقام الرباح جوادا كفه عند العطر هاديا إلى سبيل النجاة مهديا إلى طريق اليقين غياث العالمين غوث المستغيثين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صدق الله المولانا العظيم وبلغنا النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز سامعین اہل سنت و رفیقان محترم، غم حسین کی مجلس کو آراستہ کرنے والے وہ سارے نوجوان جنہوں نے اس مجلس غم کو تن من دھن سے آراستہ کیا ہے، قابل مبارکباد بھی ہیں اور خوش قسمت بھی ہیں۔ سوشل ڈسٹینسی کا رول کا خیال کرتے ہوئے آپ نے اس نشست کا اہتمام کیا، یہ بھی اپنے آپ میں لاجواب ہے۔ یاد رہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور اس موقع پر غوث الاسلام والمسلمین قطب الہند عطائے رسول ہمارا خواجہ ولیوں کا مہاراجہ سیدی مرشدی معین الدین حسن سنجری المعروف غریب نواز کے اس 4 مصرے کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، جنہوں نے 4 مصروں میں مکمل تاریخ اسلام کو سمٹ کر رکھ دیا ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ کل کا یزید ذات حسین کی مخالفت کر کے پہچانا گیا، آج بھی یزید ہیں جو ذکر حسین کی مخالفت کر کے پہچانے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کل جو یزید تھا آج بھی یزیدی ہیں، فکر سے یزیدی ہیں، گفتار سے یزیدی ہیں، اقوال سے یزیدی ہیں، اطوار سے یزیدی ہیں۔ کل کا یزید قیادت حسین کا مخالف تھا، آج کا یزید جلوس حسینی کا مخالف ہے۔ کل کا یزید ولایت علی کا مخالف تھا، آج کا یزید فضائل اہل بیت کا مخالف ہے۔ اپنے پیروں کے اعراض کی جواز میں دلیل قائم کرنے والی جماعت جلوس حسینی کے ناجائز ہونے کی دلیلیں پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ صدیوں پہلے مولائے کائنات کی مخالفت میں تلواریں لے کر میدان جنگ میں اترنے والی قوم، آج ان کے چاہنے والے آج بھی فضائل علی و سیدہ زہرا و اہل بیت اطہار کی عظمتوں کے منکر ہی ہیں، لیکن ہم محمدی ہیں، مومن ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو بس یہی ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ہمارا عقیدہ من مات حب آل محمد فمات شہیدا۔ ڈنکے کی چوٹ پر سنو، ہمارا عقیدہ یہ ہے
کہ مات بغض آل محمد فمات کافرا۔ حضرات گرامی، ہمارا اسلام و ایمان نہ کسی دارالعلوم کے شیخ الحدیث کا محتاج ہے اور نہ ہی بنام خانقاہ کسی خامخواہی فرضی پیر کا محتاج ہے۔ ہمیں اسلام جماعت کے کسی مولوی سے نہیں، ہمیں اسلام دارالفتہ کے کسی مفتی سے نہیں، ہمیں اسلام کسی دارالحدیث کے محدث سے نہیں، ہمیں اسلام ملاؤں سے نہیں، ہمیں اسلام مولا سے ملا ہے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ در اور گھر میں کیا فرق ہے۔ علی مصطفیٰ کا گھر ہے، سیدہ زہرا مصطفیٰ کا گھر ہے، امام حسن مصطفیٰ کا گھر ہے، امام حسین مصطفیٰ کا گھر ہے، امام زین العابدین جناب سید سجاد مصطفیٰ کا گھر ہے، امام محمد باقر مصطفیٰ کا گھر ہے، امام محمد جعفر صادق مصطفیٰ کا گھر ہے، امام موسیٰ کاظم مصطفیٰ کا گھر ہے، امام علی رضا مصطفیٰ کا گھر ہے، امام علی جواد مصطفیٰ کا گھر ہے، امام علی ہادی مصطفیٰ کا گھر ہے، امام حسن عسکری مصطفیٰ کا گھر ہے، امام مہدی مصطفیٰ کا گھر ہے، ہر صحابی مصطفیٰ کا در ہے۔ ہمیں گھر اور در میں خوب سمجھ آتی ہے کہ در کیا ہے، گھر کیا ہے، اسی لیے ہم مولویوں کی قیادت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارے لیے غوث اعظم کا آستانہ، غریب نماز کا کاشانہ، محبوب پاک کا آستانہ دار رحمت ہے۔ ہاں اگر در والے وفادار ہیں تو بھی ہمارے سر کے وہ تاج ہیں۔ مولوی اشرف آصف جلالی کی طرح نابکار نہ ہنجار نہیں جو یہ کہتا ہو کہ مخدوم کائنات سیدہ فاطمہ زہرا جب باغ فدق مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی، معاذ اللہ، توبہ توبہ، صد بار توبہ۔ مولوی اشرف آصف جلالی دراصل میں اپنی ماں کی خطا کی نشانی ہے۔ ایسے ہی مروانی سوچ یزیدی اولاد کے عقائد و نظریات سے متاثر ہو کر جناب شوجس کشمیری نے کیا خوب لکھا ہے کہ سوچتا ہوں کہ اسی قوم کے وارث ہم ہیں، سوچتا ہوں کہ اسی قوم کے وارث ہم ہیں جس نے اولاد پیمبر کا تماشا دیکھا اور جس نے اہل بیت کے خیموں کی تنابیں توڑی، جس نے تختے دل حیدر کو تڑپتے دیکھا۔ برسر عام سکینہ کی نقابیں الٹی، برسر عام سکینہ کی نقابیں الٹی، لشکر حیدر کرار کو لٹتا دیکھا۔ ام کلثوم کے چہرے پہ تماچے مارے، شام میں زینب و سغرا کا تماشا دیکھا، شہ کونین کی بیٹی کا جگر چاک کیا، سبط پیمبر اسلام کا لاشا دیکھا، دیدہ قاسم و عباس کے آنسو لوٹے، قلب عابد بیمار کا چرکا دیکھا، اب بھائی کی لاش سے زینب جو تڑپ کر روئی، فوج کے سامنے شبیر کو تنہا دیکھا۔ غم حسین میں رونا حضرات گرامی عبادت ہے، میں کہتا ہوں خوب رو، غم حسین میں رونا عبادت ہے۔ وہ آنکھ مستحق عقاب ہے جو غم حسین سے اشکبار نہ ہو، وہ سینہ وہ سینہ وہ سینہ وہ سینہ جس میں محبت حسین نہ ہو، جو حسنین کی محبت کا مدینہ نہ ہو، جس سینے میں اہل بیت اطہار کے لیے محبت کا نگینہ نہ ہو، وہ سینہ مستحق نار ہے۔ کون کہتا ہے نہ رو، ہم کہتے ہیں خوب رو۔ پوچھو قوم کے ملت کے اس ضمیر فروش مولویوں سے کہ اپنے باپ کی میت میں 3 دن تک رونے والوں، غم حسین میں رونے کو حرام کیوں کہتے ہو؟ اب شوہر کے انتقال کے غم میں 3 عدت تک حجرہ خاص میں ببہانہ عدت سوگ میں زندگی گزارنے والی خاتونیں، غم حسین میں رونا حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا باپ روئے تو تم رشتہ داروں کو جمع کر کے، تمہارا باپ اگر مرے تو اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے اس کی موت پر تم روتے ہو، جس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے،
لیکن اگر کوئی عاشق حسن غلام حسین تڑپ کر غم امام میں روتا ہے تو فتویٰ دیا جاتا ہے غم حسین منانا حرام ہے۔ کون کہتا ہے نہ رو؟ جو لوگ غم حسین میں رونے کو حرام کہتے ہیں، دراصل ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خاندان بنی امیہ کے ظالموں جابر حکمرانوں کی تاریخ دنیا کی نگاہوں سے چھپائی جائے، ورنہ سیاسی مسلمانوں کا چہرہ بے نقاب ہوگا۔ ہم سے مطالبہ کرتے ہو ابو صالح تم غم حسین میں روتے کیوں ہو؟ اگر روتے ہو تو بتاؤ شہادت صدیق پر کیوں نہیں روتے؟ شہادت فاروقی پر کیوں نہیں روتے؟ شہادت عثمانی پر کیوں نہیں روتے؟ مولویوں سنو میرا جواب سنو۔ ہم اس لیے شہادت فاروقی و صدیقی عثمانی پر نہیں روتے کہ ان کا قاتل کھلا کافر تھا، یہود و نصارہ سے تھے، لیکن شہزادہ حسنین نبی کے جگر پارے، فاطمہ کے نور نظر، امام حسن کے برادر اصغر کا قاتل یہود سے نہیں تھا، کوئی نصرانی نہیں تھا، بجرنگ دل کے پرماننٹ کیڈر نہ تھے، وہ ہندو یووا واہنی کے گنڈے نہ تھے، RSS کے کارکنان نہ تھے، نہ وہ یہود سے آتے تھے نہ نصارہ سے آتے تھے، نہ مجوسی تھے نہ عیسائی تھے نہ رہبانی تھے۔ سنو تو صحیح، جس نے امام حسین کے سر پر نیزہ مارا وہ کلمہ پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس لیے ہم غم حسین میں روتے ہیں۔ مارنے والا ایک طرف تو نانا کا کلمہ پڑھ رہا ہے، بنام مسلمان امت کو باورہ کرا رہا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن حضرت زینب کے سر سے دوپٹہ کھینچ رہا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن صغرا کو تڑپایا جا رہا ہے۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن علی اکبر کی چھاتیوں میں نیزے پیوست کیے جا رہے ہیں۔ دعویٰ تو یہ کیا جا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن علی اکبر کے لاشے کو زمین پر تڑپایا جا رہا ہے۔ رونے کا مقام یہی ہے کہ کاش قاتلوں کا یہ دعویٰ نہ ہوتا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی صبر ہو جاتا، لیکن صبر کیوں کرو؟ اذان مصطفیٰ کی، مسجد مصطفیٰ کی، مصلی مصطفیٰ کے، قوانین شریعت مصطفیٰ کی، تمام طہارت کے قانون مصطفیٰ کے، لائی ہوئی آیت تطہیر مصطفیٰ کے، قتل نواسے مصطفیٰ کا ہو رہا ہے۔ اب بتاؤ رونے کا مقام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن اے حسین تیرے صبر کو سلام، اے امام تیرے غلام تیرے غم میں شریک ہیں، ہر پل ہر گھڑی روتے رہیں گے۔ آؤ غم حسین کا اگر غم حسین تمہیں دیکھنا ہو تو تاریخ کے اوراق کو پلٹو۔ آؤ غم حسین کو سمجھنا ہو تو سیدہ صغرا اور حضرت امام کے صبر و ایقان کی منزل یہاں سے ابتدا ہوتی ہے، ذرا دیکھو۔ حضرت امام جب کربلا جانے کی تیاری کرتے ہیں، کیوں جا رہے تھے؟ حکومت کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ کیوں جا رہے تھے؟ زاہو حشمت کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ اے حسین جا کیوں رہے ہو؟ حسین نے کہا نانا کا دین بچانے جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا آذان کی عظمتوں کو بچانے جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ قرآن کی رفعتوں کو بچانے جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ قانون شریعت کی پاسداری کے لیے جا رہا ہوں۔ امام جب تیاری فرماتے ہیں، رخت سفر باندھتے ہیں، غم حسین میں رونے کو حرام کہنے والوں ذرا میرے امام کے غم کو تو دیکھو۔ اب امام جب تیاری کرتے ہیں، رخت سفر باندھتے ہیں تو سب سے پہلے امام اپنی ماں کے تربت انور پر جنت البقیع میں تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ حسین جس کے معمولی چوٹ لگ جانے سے سیدہ زہرا تڑپ جاتی تھی، وہی حسین ماں کے قبر انور پر ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ عرض کرتے ہیں اے غریبوں مسکینوں کی فریاد قبول کرنے والی میری ماں، اے سخی ابن سخی، اے سخی ابن سخی، اے سخی اعظم کی بنت مقدس ہے، اے محبت رسول کی پیکر، اے فاطمۃ الزہرا میری ماں، تمہارے مقام کو سلام کہ جب نانا جان تم سے ملاقات کے غرض سے آتے تھے تو نانا محبت سے تمہاری پیشانی اور دست مبارک کو چما کرتے تھے۔ ماں دیکھ آج تیرے بیٹے پر نانا کے شریر امتی نے زمین کو تنگ کر دی ہے۔ اے ماں تیرا حسین بے یار و مددگار آج تیرے دربار میں کھڑا ہے۔ اے ماں
تیرے بابا کے دین کی اقامت کے لیے، اللہ کے دیے ہوئے قوانین اور فرامین کی حفاظت کے لیے حسین نے رخت سفر باندھا ہے۔ اے ماں دیکھ تو صحیح امت کے وہ شریر جنہیں کلمے کی دولت میرے گھر سے ملی، امت کے وہ شریر جنہیں حرام و حلال کے پیغام میرے گھر سے ملے، امت کے وہ شریر جنہیں مغفرت کا پروانہ میرے گھر سے ملا، امت کے وہ شریر جن کی میرے گھر کی غلامی، جن کے لیے سرمایہ نجات اور سبب مغفرت ہے، ان شریروں نے مدینے کی زمین تنگ کر دی ہے۔ اے ماں میں دین کی پاسداری کے لیے کربلا جا رہا ہوں۔ ماں غم یہ ہے کہ مسلم بھی نقیل شہید ہو چکے ہیں۔ اے ماں کاش تو اپنے قبر انور سے اٹھتی، اپنے لال کو سینے سے لگاتی، مجھے رخت سفر کی اس تیاری میں مجھے مبارکباد دیتی، میرے لیے دعائیں کرتی، میری پیشانی کو چومتی۔ ماں اٹھ اپنے قبر سے۔ اے ماں تو ممتا کی مورت ہے، ماں تجھ سے زیادہ محبت کون کر سکتا ہے؟ میری ماں کی محبت اولادوں کے لیے ایک عظیم کائنات ہوتی ہے۔ جب دنیا کا کوئی بھی شخص، دنیا کے ہر حالت، ہر نظام، ہر حکومت جب لوگوں کو ٹھوکریں مارتی ہے تو ماں ایک تیرا ہی تو ایسا دامن ہے جہاں تیرے بچے پناہ لیتے ہیں۔ اے ماں اٹھ اپنے قبر انور سے اور اپنے بیٹے حسین کو الوداع کہہ دے۔ امام اپنی ماں کے تربت پر کھڑے ہیں، ہاتھ جوڑے ہیں، آنکھیں اشک بار ہے، روئے چلے جا رہے ہیں۔ قبر سے آواز آتی ہے، میرے بیٹے جا اپنی ماں کو اب نہ تڑپا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری فریاد سن کر تیری ماں قبر انور سے باہر آ جائے اور قیامت برپا ہو جائے۔ جا میرے لال جا بھیا حسن کے قبر پر جا، انہیں بھی سلامی پیش کر جا۔ اب امام حسین ماں کی تربت سے اٹھتے ہیں، بھائی حسن کے قبر پر جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، قبر کے پاتی بے پیکانے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، بھیا حسن اٹھو، حسین آج تیرے دیار میں تیرا درباری بن کر آیا ہے۔ بھائی وہی حسین جس کے جس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرات اگر ریسنے لگے تو آپ اپنی ہتھیلیوں پر روک لیا کرتے تھے، اور اس وقت تک ہمیں اپنے سینے سے الگ نہیں کرتے جب تک کہ میں رونے کی وجہ نہ بتا دیتا تھا۔ بھائی حسن آج دیکھو تو صحیح، نہ ہم سے کوئی میرے غم کے حالات کو پوچھنے والا ہے، نہ رخت سفر کی تیاری کو دیکھنے والا ہے۔ ماں سوا اللہ کے اور اس کے رسول کے نصرت کے کوئی اہل مدینہ میں ایسا دکھائی نہیں دیتا جو میرے دل کو ٹٹول سکے۔ بھائی حسن جب لوگوں کو زیارت رسول کی تڑپ ہوتی تھی تو لوگ جوک در جوک ہمارے کاشانے پر آتے تھے، آپ کا دیدار کرتے تھے، ہماری دستبوسی کرتے تھے، لوگ کہتے تھے ان چہروں کو دیکھ لینے سے دل کو ایسا سکون ملتا ہے کہ ہم نے حسنین کو نہیں رسول کریم کو دیکھا ہے۔ بھائی جان آج حسین پر مدینے کی زمین تنگ ہو گئی ہے، کائنات اتنی چھوٹی پڑنے لگی ہے کہ کلمہ گوؤں نے میرے گھر سے کلمہ لے کر ہمارا ہی رہنا مشکل کر دیا۔ اسلام کو خطرہ ہے بھائی جان، نظام رسول کو خطرہ ہے، اٹھیے اور اپنے بھائی حسین کو رخصت کیجئے قبر حسن سے۔ گویا ایسا لگتا ہے کہ کیفیت ایک سما بنتی ہے، مانو آواز آتی ہے، حسین جا تیرے برادر اکبر حسن امام حسن کی دعا تیرے ساتھ ہے۔ اب امام حسین جنت البقیع سے نکلتے ہیں، نانا جان کے قبر انور پر حاضر ہوتے ہیں، گنبد خضرا میں حاضر ہوتے ہیں۔ حسین نے گنبد خضرا میں قدم رکھا، ایسا لگا کہ گنبد خضرا کی در و دیوار فرتے غم میں ڈوب کر کانپنے لگی ہو، میناروں سے صدا آ رہی ہو، واہ حسین۔ اب امام اپنے نانا کے قریب جاتے ہیں، قبر انور سے سمٹ جاتے ہیں۔ وہ حسین جس کے لیے کبھی محبوب خدا نے اپنے سجدے کو طول دیا تھا۔ میرے دوستو بڑی مشہور بات ہے کہ جب اللہ کے رسول عین سجدے میں ہوا کرتے تھے اور امام حسن و حسین کا بچپنا تھا، امام حسین آتے نانا کے پشت انور پر عین سجدے کے عالم میں چڑھ جاتے، نبی مکرم علیہ السلام سجدے کو طول دے دیتے، اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک کہ امام علی مقام پشت رسول سے نیچے نہ اتر جاتے۔ گویا نماز
میں بھی محبوب خدا کو، سید المرسلین کو، طٰہٰ و یاسین کو، حبیب کبریا کو، جان ایمان کو، روح ایمان کو، کائنات کے شہنشاہوں کو اپنی عبادت میں بھی یہ خیال تھا کہ میں سجدے میں ہوں، پشت پر میرا حسین ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سجدے سے سر اٹھاؤں اور میرا جگر پارا گر جائے۔ ایسا حسین جس کو لے کر محبوب خدا جب عین جمعہ میں ممبر پر کھڑے ہوں، محبوب خدا امت کے والی، کائنات کا شہنشاہ، ایک طرف تو خطبہ دیتا تھا، دوسری طرف چشمان فلک دیکھ کر رش کرتے تھے کہ پہلو میں حسن ہے، حسین ہے، نانا کے قریب ہے۔ آپ فرماتے سنو الحسن والحسین منی انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ وہی حسین اپنے نانا کے مزار مبارک پر حاضر ہے، عرض کرتے ہیں نانا جان اٹھو، تیرا حسین تیرے نور نظر، تیرے آغوش کا پالا آج تیرے دربار میں حاضر آیا ہے۔ نانا حسین ایک فریادی کی حیثیت سے آیا ہے۔ اے نانا، تمہاری امت نے ایسی شرارت کی ہے کہ مجھے دین کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی قربانی پیش کرنے کے لیے میدان کارزار کی طرف جانے کی نوبت آ گئی۔ نانا مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، نانا خبر پہنچ چکی ہے کہ ان کے دونوں معصوم شہزادوں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ نانا اٹھو، تمہاری رفاقت کی ضرورت ہے، نانا اٹھو، تمہاری آغوش کی ضرورت ہے، نانا اٹھو، اب تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے، نانا اٹھو، ایک بار ہمیں اپنے آغوش میں لے لو، ظالموں کے ظلم، جابر کے جبر اور ان کے تشدد سے پروردگار عالم کی پناہ میں ہمیں لے لو۔ نانا شرم تو یہ ہے کہ یہ ایک طرف تو کلمہ پڑھتے ہیں، دوسرے طرف کلمہ کی توہین کرتے ہیں۔ نانا یہ نمازیں پڑھ پڑھ کر نماز کی توہین کرتے ہیں، نانا یہ کلمہ پڑھ پڑھ کر کلمے کی توہین کرتے ہیں۔ حسین فریاد پر فریاد کیے جا رہے ہیں۔ اچانک امام علی مقام کو نیند آ جاتی ہے اور قبر رسول پر سر اقدس کو رکھ کر سو جاتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہے کہ اللہ کے رسول جلوہ بار ہیں اور حسین کے سر کو اپنے آغوش میں لیے ہیں، انگلیوں سے بالوں میں کنگھی کر رہے ہیں اور شربوسی کے انداز میں کہتے ہیں میرا بیٹا حسین نہ گھبرا، وہ صبر و رضا کا پیکر بن کر اٹھ، اسلام کی للکار بن کر اٹھ، ذوالفقار حیدری کی شان بن کر اٹھ، اپنے محبوب خدا اپنے نانا کی عزت کی تلوار بن کر اٹھ۔ حسین تجھے کربلا جانا ہوگا، اے حسین جا، دین کے لیے جا، تو جا، اے حسین اکبر کو بھی لے جا، اے حسین تجھے قاسم کو بھی لے جانا ہوگا۔ حسین اگر ضرورت پڑے علی اصغر کا بھی سر کٹا دینا، لیکن کربلا جا۔ یہ حسین بدر میں اسلام کے دشمنوں کو پہچاننا بڑا آسان تھا، وہ کلیئر کافر تھے، پہچانے جاتے تھے۔ حسین یہ کافر بنام مسلمان ہے، کلمہ پڑھ کر اپنی کفر کو چھپایا ہے، میرے لال ماں سوا تیرے ان کے چھپے ہوئے چہرے کو کوئی بے نقاب نہیں کر سکتا۔ جا کربلا جا، میری دعاؤں کی دلہن بن کر کے جا، اے حسین جا، آدم کی آدمیت کے لیے جا، حضرت زکریا کی عظمت کے لیے جا۔ حسین تو تنہا نہیں ہے، آدم کی آدمیت تجھ میں سمٹ کر آ گئی ہے۔ یہ حسین حسن یوسف تجھ میں ہے، حسین موسیٰ کا قوت کلام، عیسیٰ کی روحانیت، اب ابراہیم کی خلت اور اسماعیل کی جبلت کا پیکر تو ہے۔ اے حسین جا کربلا جا۔ حسین نانا کے مرقد سے اٹھتے ہیں، ہائے غم حسین تجھے سلام، صبر کی انتہا ہو گئی۔ جی بھی حسین گھر میں آتے ہیں، جوان بیٹی سیدہ سغرا اپنے بابا کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے۔ میرے دوستو ذرا اس واقعے کو سننے سے پہلے اپنے اندر ایک باپ کا جگر پیدا کرو۔ دنیا کا وہ کون سا ایسا باپ ہے جس کے لیے قیمتی سرمایہ اس کی اولاد نہ ہو؟ ہر باپ دنیا کی ہر قسم کی تکالیف کو، ہر شدت کو، ہر پریشانی کو اٹھاتا ہے محض اپنی اولادوں کے لیے، کیونکہ اولاد اس کے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ ذرا اس باپ کے صبر کو دیکھو۔ حضرت امام حسین جب گھر میں آتے ہیں تو بیمار سغرا اپنے بابا کے پائے اقدس کو پکڑ لیتی ہے
منہ تکتی رہتی ہے۔ جب فرط محبت سے امام کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، بیٹی کو اپنے آغوش میں لیتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹا۔ حضرت صغرا کہتی ہیں بابا یہ تیاری کیسی ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ اے بابا میں آپ کی بیمار بیٹی ہوں، آپ مدینہ سے رخصت ہو رہے ہیں، بابا آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ ہمیں بھی ساتھ لے لو بابا، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کسی چیز کی خواہش نہ کریں گے، ہم آپ کو پریشان نہ کریں گے، ہمیں ساتھ لے لو۔ سکینہ کبھی بابا کے گود سے اترتی ہے، شہربانوں کے قریب جا کے کہتی ہے ماں مجھے خادمہ کی حیثیت سے لے چلو، میں بھیا اصغر کا جھولا جھولاؤں گی، اصغر کو رونے نہیں دوں گی، اے ماں تو جو کام کرے گی تیرا ہاتھ بٹاؤں گی، مجھے بھی لے چلو۔ ہائے قسمت، بچی فریاد پر فریاد کرتی ہے، ذرا اندازہ لگاؤ غم کے پہاڑوں کا سامنا ہے امام حسین سے۔ کون کہتا ہے کہ غم حسین نہ مناؤ، اور اس غم میں ہم نہ ڈوبے تو پھر غم کس کو کہیں؟ ہائے غم تم نے انتہا کر دی، اور اے امام تم نے صبر کی انتہا کر دی۔ صغرا روتی ہیں، اچانک حضرت علی اکبر گھر میں آتے ہیں، حضرت صغرا گرتے پڑتے حضرت اکبر کے قریب جاتی ہیں، سینے سے لگ جاتی ہیں، بولتی ہیں بھیا کل تک تو آپ کا عالم یہ تھا کہ جب میں روتی تھی تو آپ روتے تھے، جب مجھے کسی قسم کی تکلیف ہوتی تھی تو آپ سراپا تکلیف میں آ جاتے تھے، بھیا آج آپ کا رخ بدلا ہوا ہے، آپ دیکھیں تو صحیح میں بیمار ہوں، مجھے ٹپ ہے، بخار ہے، کوئی سہارا نہیں، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت علی اکبر بہن صغرا کو گود میں اٹھاتے ہیں، پیشانی کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں بہن یہی مرضی مولا ہے، صبر کا پیکر بن جا بہر کیف۔ امام جب ماں کے قبر انور سے چلے تو صبر کے پیکر بن کر چلے، بھائی حسن سے ملے تو صبر کا پیکر بن کر چلے، گنبد خضرا سے رخصت ہوئے تو صبر کا پیکر بن کر کے چلے۔ جب گھر سے رخصت ہوتے ہیں بیمار بیٹی کو خدا کے رحمتوں کا سپرد کیا، صبر کا پیکر بنا۔ اب جیوں ہی امام گھر سے نکلتے ہیں قرآن صدا دیتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اے حسین میں صابروں کے ساتھ ہوں، تم تو صابروں کے امام ہو گیا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب امام مدینے سے تنہا نہ چلے، امام چلے ہیں تو امام کے ساتھ صبر بھی چلا ہے، امام کے ساتھ حضرت آدم کی دعا چل رہی ہے، امام کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی دعا چل رہی ہے، امام کے ساتھ حضرت زکریا کی نصرت چل رہی ہے، امام کے ساتھ حضرت موسیٰ کی حمایت چل رہی ہے، امام کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی قوت روحانیت چل رہی ہے، امام کے ساتھ اللہ کے رسول کی رفاقت چل رہی ہے، امام کے ساتھ سیدہ زہرا کی مقدس رضا اور ان کی محبت کا سایہ فگن جلوہ باریاں چل رہی ہے۔ امام چلے تو مکمل اسلام بن کر کربلا کے طرف جا رہے ہیں، گویا کربلا کی طرف اسلام بچانے اسلام جا رہا ہے۔ اب میرے دوستو یہاں ٹھہر کر ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے امام جب آپ جا رہے ہیں، اے امام آپ جا رہے ہیں دین بچانے کے لیے جا رہے ہیں، اے امام آپ کا مقصد دین بچانا ہے، اے امام آپ کا مقصد قرآن بچانا ہے، اے امام آپ کا مقصد صبر و رضا کو بچانا ہے، اے امام آپ کا مقصد نماز و عبادت کو بچانا ہے، اے امام آپ کا مقصد ریاضت کو بچانا ہے، اے امام جب آپ جا رہے ہیں تو مطلب تو صرف یہ ہے کہ اسلام کی اشاعت ہو، اے امام ایسے عالم میں جبکہ آپ کے نانا نے یا مخبر صادق نے پہلے سے آپ کو خبر دی تھی، اے حسین ایک دن ایسا آئے گا کہ کرب و بلا کی تپتی ہوئی صحراؤں میں تمہیں شہید کیا جائے گا۔ گویا یہ امام آپ پہلے سے باخبر ہیں کہ ہمیں کربلا جانا ہے، پھر پلٹ کر نہیں آنا ہے۔ عقل انسانی کا فیصلہ تو یہ ہے کہ جوان اکبر کو چھوڑ دیا جائے، حضرت قاسم کو گھر میں رہنے دیا جائے، علی اصغر کو بھی گھر میں رہنے دیا جائے، بی بی سکینہ کو یہیں رہنے دیا جائے، شہر بانو کو گھر
چھوڑ دیا جائے، سیدہ زینب کے شہزادوں کو بھی چھوڑ دیا جائے، کیونکہ احتیاط عقل کا یہی فیصلہ ہے کہ جس چیز کے متعلق آپ باخبر ہوں کہ یہ خطرے والی اور خطرناک لمحہ ہوگا، وہاں خطرے میں لوگوں کو لے کر جانا یہ کیسا لگتا ہے؟ امام نے کہا نادان سن سن، تیری زندگی اور میری زندگی میں فرق ہے، تو جیتا ہے زندگی کو بچانے کے لیے، حسین پیدا ہوا ہے بندگی کو بچانے کے لیے۔ ہم کربلا جائیں گے تنہا نہیں جائیں گے، اکبر بھی ساتھ ہوں گے، قاسم بھی ساتھ ہوں گے، اصغر بھی ساتھ ہوں گے، عباس بھی ساتھ ہوں گے۔ اے کربلا دین کی آبیاری کے لیے تمہیں کیا چاہیے؟ عباس کا لہو تو لے لے، حسین دینے کے لیے تیار ہے، قاسم کی جوانی تو لے لے، حسین دینے کے لیے تیار ہے، اکبر ہم شبیہ ہے پیمبر کی قربانی تو لے لے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، معصوم اصغر کی قربانی تو لے لے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ابن رسول کا لہو تو لے لے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ حسین کا مقصد دین بچانا ہے، حسین دین بچانے نکلے ہیں، حسین فیضان مدینہ کو بچانے نکلے ہیں، حسین آداب حرم کو بچانے نکلے ہیں، حسین مسلمانوں کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں، حسین اسلام اور اس کی بقا کے خاطر نکلے ہیں، حسین اللہ اور اس کی رضا کے خاطر نکلے ہیں، اور ماں اہل و عیال نکلے ہیں۔ گویا امام کائنات کو پیغام دینا چاہتے ہیں، اے لوگو سنو سنو، جب اسلام پر آن پڑے، کبھی کوئی ظالم و جابر اسلام کی عظمتوں سے ٹکرائے، خواہ وہ کسی کنٹری کا ہو، کسی قوم کا ہو، کسی سماج کا ہو، کسی سوسائٹی کا ہو، جب تم دیکھنا کہ اسلام کی عظمت کو وہ ٹکر دینے کی کوشش کرتا ہے تو تم میری سنت پر عمل کرنا، اپنی جان دے دینا سنت حسینی سمجھ کر، اپنے بیٹوں کو جوان قاسم کے تصور میں ان کی جوانی کٹا دینا، اکبر کی طرح اپنے گھر کے نوجوانوں کو شہید کر دینا، علی اصغر کی طرح معصوموں کا لہو دے دینا، سب دے دینا، لیکن اسلامی عظمت کو داؤ پر نہ لگنے دینا۔ اسلام کے دامن میں بس اس سے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شکری، واخر دعوانا الحمد للہ۔